السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کے بیانات بھی خاصے متضاد ہیں اور ایک دوسرے کو اب ٹانٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ذکر کریں گے ایران کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، چابہار منصوبے سے بھارت کو نکال دیا گیا، ریجن پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہونے جا رہی ہے ایران اور چین کے درمیان اس کا مستقبل کیا ہے، اور عالمی طاقت کے توازن پہ کتنا اثر ڈالے گی یہ شراکت داری۔ لیکن نظامی صاحب موسٹ امپورٹنٹ، آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب گئے، انہوں نے دیامر باشا ڈیم کی جو سائٹ ہے اس کو وزٹ کیا، اور اس موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا یہ سب سے بڑا ڈیم ہے۔ لیکن نون لیگ اگین یہ موقف اپنا رہی ہے کہ اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی کو نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے، ان کی جماعت کو جاتا ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صوبوں میں تاخیر پر قوم سے معافی مانگے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے شروع کرنا چاہیے تھا پروجیکٹ ان کو، کیونکہ ہم ان کو تیار حالت میں دے گئے تھے، لینڈ ایکوزیشن وغیرہ۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن اب تو وہ پرائم منسٹر عمران خان ہیں اور ان کی حکومت ہے، تو اگر انہوں نے تختی لگا دی ہے وہاں، تو مریم صاحبہ کو ویلکم کرنا چاہیے کہ یہ منصوبہ ہم نے کنسیو کیا تھا، یہ حکومت اس کا آغاز کر رہی ہے، اس کی تکمیل کا۔ پہلے کیا ہوتا تھا نظامی صاحب، جو پچھلی حکومتوں کے منصوبے ہوتے تھے وہ اسی طرح جاری رہتے تھے؟ کیا نہیں آنے والی حکومت اس کو کنٹینیو کرتی تھی؟ سنا ہے کہ وہ فائلیں بند ہو جاتی تھیں۔ قومی اہمیت کے جو منصوبے ہیں، جس طرح ڈیمر باشاز ہیں، جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اس ملک میں پانی اور بجلی دونوں کا بحران رہا ہے، اور بجلی جو ہے وہ اسی لیے یہ آئی پی پیز کا مسئلہ ہے کہ سب سے سستی بجلی تو ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے نا جی، لیکن کوئی کنسنسس نہیں ہو پاتا تھا۔ ادھر بھی جھگڑا تھا ڈیمر باشا ڈیم پہ، اور اس کو ریزالو کرنے کا کریڈٹ جاتا ہے جی جی میاں نواز شریف کو۔ وابڈا کے جو چیئرمین ہیں لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہیں، جی وہ بھی اسی لیے ان کو لے کے آیا گیا تھا۔ جی جی تو بہرحال دی کریڈٹ از ڈیو، اور لیکن یہ ہوتا رہا پہلے کہ موٹر وے میاں نواز شریف کا پروجیکٹ تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ دکھائی، اس کو بدلنے کی کوشش کی، اس کے اندر لینس کم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ یہ کک بیک سے بنا ہے موٹر وے، لیکن پھر انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ تو یہ ایسے ہوتا رہا پہلے بھی۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، مسلم لیگ نون لیکن ایک بات ہے، کریڈٹ انہوں نے نہیں لیا، کیونکہ جب وہ مکمل ہوئی تو میاں نواز شریف دوبارہ آ چکے۔ ویسے نظامی صاحب اب زمانہ بھی بدل گیا ہے، ویسے اب کریڈٹ عوام خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کس کا، یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں نظامی صاحب، خرم صاحب کی جانب جانے سے پہلے ذرا خرم صاحب کو دکھا دیتے ہیں کہ ان کے اپوزیشن کے حلیف کسی زمانے میں حریف بھی، کبھی کبھی رقیب بھی، لیکن اب پیپلز پارٹی یہ پچھلے ایک ہفتے سے کیا رائے رکھتی ہے۔ مولا بخش چانڈیو صاحب کل ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ شہباز شریف صاحب کو لے کے کیا فرما رہے تھے، سنیے۔ پی ایم ایل این کی طرف سے تقریباً خاموشی ہے، کیا وہ کوئی ریزرویشنز ہیں ان کی؟ آدمی لائن میں لگا ہوگا، یار سانو بھی آزماؤ، یار سانو بھی موقع دیو، یار ساری بھی وفاداری دیکھو، تو پھر تو ایسے معاملات آئیں گے۔ جو اپوزیشن میں رہ کر اپوزیشن کردار ادا نہ کرے، پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہو، سارے لوگوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے، اپنی سیاست کے تازیے بھی ٹھنڈے کر دیے جائیں، تو پھر ان پہ شک گزرے گا۔ بیانیہ بیانیہ بیانیہ، اب بیانیہ کہاں چلا گیا ہے؟ سیاسی پارٹیوں کو اقتدار مکاتے پہ نہیں لینا چاہیے، ٹھیکے پہ نہیں لینا چاہیے، مالکانہ حقوق کے ساتھ لینا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کی جو موجودہ سیاست ہے وہ اس اصول کے خلاف ہے۔ نظامی صاحب، بیانیہ بیانیہ بیانیہ، کہاں چلا گیا بیانیہ؟ مولا بخش چانڈیو صاحب کا سوال۔ جی ہاں، یہ میرا خرم دستگیر صاحب سے یہی سوال ہے کہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا یہ کہ جو اسپیکر کے خلاف تحریک ہے کہ یہ اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس میں کچھ پی ایم ایل ایل جو وہ پی 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 کو مسلطوں کا شکار ہو گئی اور ان کا مکمکہ ہو گیا کوئی۔ اسی طرح سے یہ قمر زمان قاہرہ نے بھی ڈاؤٹس کا اظہار کیا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کوئی تھوڑی سی ڈیوائزو پالیٹکس کر رہی ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ یہ بظاہر لگتا ہے کہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں پی ایم ایل این اور پی 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 میں، ایسے وقت میں جب کہ توپوں کے رخ خالی
زیادہ تر پی 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 کی طرف ہیں، پی ایم ایل این کی طرف ہیں. تو کیا واقعی کوئی اس میں حقیقت ہے کہ آپ اپنے جو اپوزیشن کے درمیان جو معاملات خراب ہیں ان کو ٹھیک نہیں کر پا رہے؟ نظامی صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. پیپلز پارٹی کے بارے میں میں تو کوشش کروں گا میں کم سے کم گفتگو کروں، کیونکہ وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں اور ہمیں بہرحال اپوزیشن کو متحد رکھ کر چلنا ہے. لیکن حقائق اگر آپ پچھلے 2 سال کے دیکھیں گے تو جتنی قربانی مسلم لیگ نون نے دی ہے، انجینئر قمر الاسلام اور حنیف عباسی اور شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز آجبی، سعد رفیق، سلمان رفیق، شاہد حقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، ایک طویل لسٹ ہے مسلم لیگ نون کے قائدین کی جن کو اس فاشسٹ حکومت نے جیل میں ڈالا اور بعد میں عدالتوں سے وہ ان کو ریلیف ملا. پیپلز پارٹی کی اس کے مقابلے میں تو بہت ہی ایک مختصر لسٹ ہے. آج بھی ہم انہیں مس کرتے ہیں، جناب خورشید شاہ صاحب کو پارلیمان میں، کیونکہ ان کی پارلیمان میں ایک بڑی بھرپور موجودگی ہوتی تھی. لیکن اس کے علاوہ تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے پچھلے کم از کم 7-8 مہینوں میں ان کی ہر ایک کی بیل ہو گئی، ہر ایک کی ضمانت ہو گئی، جو ہے وہ استثناء مل گیا ان کو. پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی بھی پیشیاں بھگت رہی ہے. کل شہباز شریف صاحب پیش ہوں گے ہائی کورٹ میں، پرسوں خواجہ آصف صاحب پیش ہوں گے نیب کے سامنے. تو ہمارا تو ٹرائل چل رہا ہے. یہ کہنا کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نون اس کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بھی حقائق کے مطابق نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب سینٹ کی چیئرمین کا عدم اعتماد ہوا تو اس میں پھر کیا سچویشن بنی. تو اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا ہے کہ یہ جو عدم اعتماد والا کھیل ہے یہ تبھی کھیلا جائے گا جب ہمارے پاس واضح طور پر ایک اکثریت جو کہ مضبوط طور پر جس کا ہم اظہار بھی کر سکیں. دیٹ سیڈ یہاں ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی چونکہ کہیں بھی حکومت نہیں ہے اس وقت سوائے آزاد جموں کشمیر کے، تو وہاں جو ہے اس ملک میں ہمارے پاس سچویشن فرق ہے. پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے، ہم انہیں اس کے اوپر قائل کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ہو جائے گا کہ این ایف سی اور 18ویں ترمیم کی جو حفاظت اور نگرانی ہم نے کرنی ہے اس کو نقطۂ آغاز بنا کر بالآخر انشاءاللہ اگلے کچھ ماہ میں صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات تک پہنچا جائے. ٹھیک ہے خرم صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ نے ٹرائل کا ذکر کیا ہے تو ان کا بیانیہ کیا ٹرائل کی وجہ سے اس بیانیے کا زور ٹوٹا ہے؟ بریک کے بعد یہ بھی اور کچھ دیگر معاملات پر بھی آپ سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خرم دستگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب، چانڈیو صاحب نے جو انکشاف کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جو جاندار اور متحد ہو کر سیاست کرنا چاہ رہی ہے وہ نہیں کر پا رہی. نہیں، یہ تو ہم سب کی عادت ہے کہ اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کو ہم دوسروں کے سر مڈنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی اگر جب ان کا جی چاہتا ہے تو وہ بھرپور اپوزیشن کرتے ہیں، جب ان کو کوئی اور معاملات ان کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ پھر خاموش بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو این ایف سی اور 18th امینڈمنٹ ہے اس کی حفاظت اور نگرانی کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو وہ ایک ایسا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پر یہ جو اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اس کی اثر تعمیر ہم نے آغاز اس کا کر دیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ موومنٹ ہوگی. ایشو دیکھیں بڑا واضح ہے کہ موجودہ پارلیمان میں جو عدم اعتماد ہے وہ اگر آپ بالفرض کامیاب بھی ہو جائیں اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت جو ہے وہ موجودہ حکومت سے زیادہ بلکہ اس کی جو میجورٹی ہے وہ مشکل ہوگی اور ٹرکی ہوگی. تو ایسے کمزور حکومتیں جو ہیں وہ پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتی. تو اسی طرح جو ایشو دوسری طرف سے اٹھتا ہے کہ جی اسپیکر کے اوپر عدم اعتماد کر لیں اور دوسرے ایشوز اٹھا لیں،
یہاں تو صرف یہ ہے کہ اس وقت ضرورت ہماری نظر میں یہ ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو، بار بار اکٹھے بیٹھے نظر آئیں. اس لیے بجٹ سے کے پاسج سے ایک دن پہلے ہم نے مل کر خواجہ آصف صاحب نے اور بلاول زرداری صاحب نے بیٹھ کر ایک یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ بجٹ کو مسترد کیا. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح میں نے کہا جو اصل ایشو ہے کہ اگر موجودہ حالات میں بغیر کسی ایک آپس میں ڈسکشن کے اور انڈرسٹینڈنگ کے جس میں پاکستان کے مقتدر ادارے بھی شامل ہوں، عام انتخابات بھی ہوں، تو اگر وہ 2018 کی جیسے ہوتے ہیں جس میں مینڈیٹ چوری ہوا اور ڈاکہ مارا گیا اور مینیپولیشن ہوئی، تو وہ بھی کسی بھی طرح پاکستان کے حق میں نہیں ہے. تو اصل جو انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی طرف اپوزیشن جانا چاہ رہی ہے کہ اب جب پاکستان کو اب 73 سال ہو جائیں گے اگلے مہینے، وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر تمام ادارے، عدلیہ بھی اس میں شامل ہو، مقتدر ادارے بھی شامل ہوں، سیاسی پارٹیاں شامل ہوں، یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کا جو عوام کا حق رائے دہی ہے اس کو مینیپولیٹ یا اس پہ اوپر ڈاکہ نہیں مارا جائے گا. جو پاکستان کے عوام فیصلہ کریں اس کو ہم سب مانیں گے. یہی بنیاد ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی. ورنہ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت ہی بھیانک جمود آ گیا ہے پاکستان کی سیاست میں، جمہوریت میں، معیشت میں اور وفاقیت میں. جی صحیح ہے خرم صاحب. یہ اصل میں میرے سوال کا ایک حصہ، جو دوسرا حصہ وہ مکمل وہ یہ تھا کہ اب دیکھیں نا 4 مہینے تو ہو گئے شہباز شریف صاحب کو آئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے 4 یا مارچ میں آئے تھے. جی غالباً مارچ میں آئے تھے. 4 سے کم ہوئے ظاہر ہے، لیکن اس سے 4 مہینے پہلے 23 مارچ سے 1 یا 2 دن پہلے. جی لنڈن میں بھی رہے. وہ اتنی دیر سے وہ غیر حاضر امام ہیں جہاں تک تعلق ہے اپوزیشن یا پی ایم ایل این کی بھی سیاست کا. قومی اسمبلی میں ایک آدھ دفعہ ہی آئے ہیں. تو یہ تاثر کہ جی وہ جیسے وہ چانڈیو صاحب نے کہہ دیا کہ وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں پرائم منسٹر بننے کے لیے، اس طرح کو پرائم منسٹر بننے کا امکان ہے ان کا کہ ان کے سر پہ ہما بیٹھ جائے گی؟ جی یہ فیصلہ محمد نواز شریف اور شہباز شریف کا اور پوری پارٹی کا ہے کہ ایسے اقتدار کی لائن میں ہم نے نہیں لگنا. اگر یہ فیصلہ ہوتا تو یہ فیصلہ 2016 میں ہو جاتا، 17 میں ہو جاتا، اور وہ تمام جو تکالیف ہم نے سہی ہیں میاں نواز شریف کی انتہائی غیر منصفانہ جو نااہلی تھی، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو اتنا ہی غیر منصفانہ جو ہے وہ نیب کا جو فیصلہ ہے، تو یہ ہم سب نہ سہتے. لیکن یہ فیصلہ یہی ہے کہ اس طرح کا جو اقتدار ہے وہ تو بالکل بھی پاکستان کے عوام کے حق میں نہیں ہے، اور اس سے وہ پاکستان کو جو صحیح معنوں میں ایک جمپ دے کر آگے لے کر جانا ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے جو ہے یہ وہ ان کی مرضی ہے چانڈیو صاحب کی، جو وہ کہہ دیں، لیکن ایشو یہی ہے کہ ہمیں اگر ملک کو اب آگے لے کر جانا ہے تو اس کے اوپر ویری سون مائنڈز ول بگن ٹو فوکس. تو خرم صاحب پیپلز پارٹی کو مطمئن کریں نا، وہ اپوزیشن میں آپ کے اتحادی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں. پیپلز پارٹی تو یہی کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اب چابی لینے کے لیے تیار ہیں. نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. دیکھیے جو سمپل رول ہے، اور نظامی صاحب نے چونکہ بہت پاکستان کی سیاست کے جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ دیکھے ہیں، پیپلز پارٹی ہیز مور ٹو لوز ان دا کرنٹ سچویشن، کیونکہ ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے جو پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے وسائل کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے. تو ان کی کیلکولیشن جو ہے وہ فرق ہے، ہماری کیلکولیشن جو ہے اس معاملے میں فرق ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ آپ اس میں بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں جس کو مسلم لیگ نون کا بیانیہ کہتے ہیں، لیکن کم از کم اس بات پر ہم فکسڈ ہیں کہ جب تک پاکستان کے عوام کی مرضی سے درست طریقے سے حکومتیں نہیں بنیں گی، ہم اسی طرح ہچکولے کھاتے رہیں گے جس طرح ہم کھا رہے ہیں. اور اگر آپ غور کریں کہ پاکستان نے یہ جو مینیپولیشن ہوئی 2016 سے شروع ہوئی، 18 کے انتخابات میں ہوئی، اس کی نہ صرف سیاسی قیمت ادا کی ہے بلکہ بہت بڑی معاشی قیمت ادا کی ہے کہ صرف ایک سال میں 2018 میں جو 5.8 گروتھ تھی وہ 2019 میں گر کر اب حکومت اعتراف کی ہے 1.9 رہ گئی تھی. اس کے درمیان کا جو فرق ہے وہ آپ کو خود بتاتا ہے کہ سیاسی مینیپولیشن اور سیاسی انجینئرنگ جو ہے اس کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور پہلے تو شروع میں سب کو یہ ایک دھوکہ سا تھا کہ شاید کوئی احتساب ہے. اب سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس ہوں یا موجودہ جسٹسز ہوں، کسی کے سامنے آنکھوں کے آگے کوئی پردہ نہیں کہ یہ احتساب نہیں ہے، صرف سیاسی انجینئرنگ ہے. اچھا، یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات.
آج عمران خان نے ڈیمر بادشاہ کا افتتاح کیا اور بڑا کریڈٹ لیا اس کے لیے، اور بڑی فلسفیانہ باتیں بھی کی کہ حکومتیں جان کے پروجیکٹس کو جو شارٹ ٹرم بناتی ہیں، جو لانگ ٹرم ہے ان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تختی انہوں نے لگا لی اپنی۔ محترمہ مریم اور اورنگزیب کا کہنا ہے کہ یہ آپ کا بنایا ہوا پروجیکٹ تھا۔ تو یہ تو سارا کچھ ابھی تک 2 سال ہو رہے ہیں، سارا ملبہ جو ہے وہ آپ کی بے تدبیریوں اور نام نہاد بے تدبیریوں اور بے بادمالیوں اور سو کالڈ کرپشن پر ڈالتے ہیں کہ یہ ملک کو کھوکھلا کر گئے ہیں، یہ کر گئے ہیں، وہ کر گئے ہیں، بیڑا غرق ہو گیا تھا، ہم نے آ کر ٹھیک کیا۔ نظامی صاحب، رائے ہر شخص کی ہو سکتی ہے، رائے ہر شخص کی فرق ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح کہتے ہیں نا، یو ہیو اے انٹائٹلمنٹ ٹو یور اوپینین بٹ یو آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو یور اون فیکٹ۔ فیکٹس یہ ہیں کہ آج دیامیر بھاشا کا غالباً 3را افتتاح ہوا ہے۔ پہلے پرویز مشرف نے کیا تھا، پھر یوسف رضا گیلانی صاحب جو وزیر اعظم انہوں نے کیا، اور آج عمران خان نے کیا۔ جو پہلے 2 افتتاح تھے وہ تقریباً ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت تک دیامیر بھاشا کے لیے زمین ہی ایکوائر نہیں کی گئی تھی جس کے اوپر وہ بننا تھا۔ تو مسلم لیگ نون کا اس قوم کو تحفہ یہ ہے کہ 126 ارب روپے سے ہم نے دیامیر بھاشا کی، جب ہماری مسلم لیگ نون کی حکومت آئی گلگت بلتستان میں، اس کا پہلا ٹارگٹ جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ دیامیر بھاشا کے لیے زمین خرید لیں جس کے اوپر یہ پروجیکٹ بننا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کو بہت بڑا 126 ارب کا تحفہ دے کر گئے ہیں ہم کہ یہ لیں، یہ وہ زمین ہے جس کے اوپر دیامیر بھاشا بن سکتا ہے، اب بنائیں۔ ان کو 2 سال لگیں، اور واقعی اگر عمران خان صاحب میں جمہوری وسعت القلبی ہوتی تو وہ شہباز شریف کو انوائٹ کرتے، وہ مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر کو یا انوائٹ کرتے کہ آئیں، آپ نے جو جس زمین کو خریدا تھا اپنے دور میں، اب ہم اس کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ان میں یہ جمہوری وسیع القلبی ہوتی تو یہ فسطائیت ہمیں نظر نہ آتی جو آئی ہے۔ لیکن بہرحال اگر آج انہوں نے آغاز کیا، اللہ کرے وہ کریں، لیکن ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے حقائق کی بنیاد پہ کہ کون سی حکومت کیا کام کر کے گئی ہے، اور دیامیر بھاشا کو آغاز کرنے میں جو سب سے بڑی بنیادی کنٹریبیوشن ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے کہ ہم نے اس کی زمین 126 ارب سے ایکوائر کی۔ خرم صاحب، یہ اے پی سی جو ہے اس کا بڑا پیچھے تو چرچا تھا، ٹھنڈا پڑ گیا۔ بلاول بھٹو اور زرداری صاحب سے ملے بھی ہیں مولانا فضل الرحمان، جو سب سے زیادہ محرک ہیں اس کے یا متحرک ہیں اس معاملے میں، ایک ناکام کوشش کے بعد دوسری کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کی طرف سے کوئی ٹھنڈ ہی ہے اس معاملے میں؟ شہباز شریف صاحب نے تو پہلے تو کہا کہ میں کوارنٹین ہوں، وہ بلاول سے کوئی ملے بھی نہیں، پھر شاید فون پہ بات ہوئی۔ اب کیا صورتحال ہے؟ کو مولانا بھی کوئی تھوڑا سا کھچے ہوئے ہیں آپ سے، وہ آپ سے تو آ کے نہیں ملے شہباز صاحب سے، تو یہ در پردہ کیا ہو رہا ہے آپ کی کوئی اس معاملے میں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپوزیشن میں کوئی بھی دراڑ پڑتی ہے اس کا فائدہ تو حکومت کو ہوتا ہے، تو یہ اپنے معاملات کیوں ایک تال میل سے نہیں آگے چلاتے آپ؟ جی، میں تو حقائق پر ہی بات کروں گا۔ اس جو تحریک جس پہ مولانا کام کر رہے ہیں اس کا آغاز ہم نے کیا تھا آج سے 1 مہینہ پہلے۔ میں اور رانا ثناء اللہ صاحب، ہمارے ایک اور ممبر ہیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، ہم 3 حضرات مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا سے ملنے گئے تھے، اور وہاں اس پر یہ بات ہوئی کہ اگر اور کسی چیز پر ٹیکٹکس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن 18ویں ترمیم اور این ایف سی کے اوپر مکمل اتفاق ہے کہ ہم اس کا دفاع بھی کریں گے اور اس میں تبدیلی کی مزاحمت بھی کریں گے۔ تو ایک بڑی طویل نشست ہوئی تھی، اور یہی کوشش کی گئی تھی کہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اگر مولانا جو ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کو اکٹھا کریں۔ بہرحال اس کی قیادت جو ہے مسلم لیگ نون نہیں کرنی ہے، سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہونے کے ناطے، لیکن اگر مولانا اس میں ایک برج کا کام کریں، وہ کام کریں، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ اگلے چند ہفتوں میں ان کا یہ جو مشن ہے وہ کامیاب ہوگا اور اے پی سی منعقد ہوگی۔ یہ بتائیے کہ یہ محترم مریم نواز شریف جو ہیں، ان کی کو پوزیشن سمجھ میں نہیں آتی، ایک آدھ ٹویٹ کر دیتی ہیں، وہ بالکل ہی کوارٹرلی کنارہ کشی میں بیٹھی ہوئی ہیں جی، اور میاں نواز شریف بھی اب کافی دیر ہو گئی ہے وہاں، پچھلے سال کے نومبر کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس معاملے میں کوئی قیادت کے اندر کوئی ڈفرینسز ہیں یا کیا معاملہ ہے کہ محترمہ مریم کیوں کھل کے سامنے کیوں نہیں آتی؟
جی پارٹی کی جو ہائرارکی ہے اس میں جو پچھلی چینجز ہوئے تھے اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو باقاعدہ طور پر پارٹی کا نائب صدر بنایا گیا تھا. وہ نائب صدر ہیں. ان کی سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے اس کا براہ راست تعلق میاں نواز شریف کی صحت سے اور ان کی اپنی اس فیصلے سے کہ کیا وہ کس وقت پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں گے اس سے ہے. تو اب ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو آنے والے اب چند ماہ ہیں بڑے اہم ہوں گے اس لحاظ سے پاکستان کے سیاسی اور جمہوری مستقبل کے حوالے سے. تو اس میں میاں نواز شریف بھی اور مریم نواز بھی اپنا کردار ادا کریں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بڑے نظامی صاحب, مولانا صاحب سے متعلق بھی انہوں نے بات کی ہے, ذرا اس پہ بھی بات کریں گے اور کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب, خرم دستگیر صاحب اپوزیشن کے اتحاد کی بات تو کر رہے ہیں, کچھ محتاط بات بھی وہ کر رہے ہیں, لیکن حقیقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ بظاہر اب وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. مولانا کی انہوں نے بات کی, کیا مولانا کے ساتھ جو پہلے ہوا پیار کے چبارے پہ چڑھا کے اور پوڑی بھی کھینچ لی نون لیگ نے, اب دوبارہ سے مولانا اعتبار کریں گے ان پہ؟ بھائی دیکھیں, نون لیگ کے اوپر نا آپ زیادہ چڑھائی کریں. میں چڑھائی نہیں کر دیکھیں نا, جو حقائق ہے نا وہ آپ کو یاد ہے کہ اس میں بلاول بھٹو وغیرہ بھی اتنے ہی غیر حاضر تھے. جی ایسے ہی ہے. تو وہ اور جو خرم صاحب نے بات کہی نا وہ بالکل بے بنیاد نہیں ہے. دیکھیں نیب نے جس طرح تنابیں کسی ہوئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے, دونوں پارٹیاں مجبور ہیں. جی میرا نہیں خیال کہ کوئی, اور اس سے حاصل بھی کچھ نہیں ہونا کہ اے پی سی ایسی ہو جس کے نتیجے میں کوئی تحریک کو چلے. وہ کوئی اس کو میں خارج امکان کرتا ہوں کہ ایسی تحریک جو ہے یہ تو کانٹر پروڈکٹیو ہوگی ان کے لیے. جی اب مثلاً جو خرم صاحب نے گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی, یہ بڑی اہم بات ہے, اور انہوں نے کہا یہ تو چابی والا کھلونا ہے جو عمران خان ہے. صاف کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آیا بات چیت کرنے کو تیار ہے ان سے یا نہیں. فی الحال تو مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں مستقبل قریب میں چند مہینوں میں وہ تیار ہو جائیں گے. اب دیکھنا ہے کہ چند مہینوں میں کیا ہوتا ہے. مجھے تو کوئی چند مہینوں میں ایسا کوئی طوفان آتا ہوا نظر نہیں آتا. تو ان دا مین وائل ان کی طرفیں تو کسی ہوئی ہے نا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. جی وہ تو کہتے ہیں تو کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے ویسے کہ پابند سلاسل جو ہیں جی وہ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں. آپ نام لیتے جائیں ان کے. جی جی نظامی صاحب, وہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں, لیکن نا کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار, نواز شریف, وہ یہاں ہوتے تو جیل میں ہوتے. نظامی صاحب وہ تو پابندی, محترمہ مریم جو ہے وہ اس لیے نہیں بولتی جی کہ جس دن بولیں گے ان کو پکڑ کے اندر کر دیں گے. نظامی صاحب جس طرح یہ دیکھیں نا, یہ جو نیب کی جو صورتحال ہے, جی جی یا سو کالڈ احتساب ہے یا انتقام ہے, جو کہیں یہ ان کے اب اس وقت حمزہ جو ہے وہ گرفتار ہیں. اور میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کی خاموشی میں جو شارٹ ٹرم مجھے آبجیکٹو لگتا ہے جی کہ بیٹے کو باہر نکلو, بیٹے کو باہر, اور جو دوسرا بھائی ہے اگر وہ بھی یہاں ہوتا تو وہ بھی اندر ہوتا. اچھا نظامی صاحب, یہ تو بات ٹھیک ہے. ابھی یہ خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ جب چاہیں گی تو بولیں گی, جب وہ آنا چاہیں گی تو لگ رہا ہے کہ وہ آ جائیں گی. سیاست ایسی ہی ہوتی ہے کہ آپ جن لوگوں سے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں اور آپ ان کے سامنے ہی نہ آئیں, اور وہ ان کے کارکن کب تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں؟ مریم نے تو کوئی ووٹ نہیں لیا نا. نہیں لیا, لیکن ایک لیڈر تو نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ -1 کی بات کرتے نا, جی کتنا آپ کہیں کہ جناب بڑی جمہوریت ہے اور جمہوریت پسند ہے اور یہاں موروثی سیاست ہے, ہم بڑے جمہوریت. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں سارے فیصلے جمہوری طریقے سے ہوتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. پی ٹی آئی میں اگر عمران خان کو مائنس کر دیں تو کوئی پی ٹی آئی ہے؟ نہیں ہے. نواز شریف جو ہے اس کو مائنس کر دیں تو اس کا نون ہی نکل جاتا ہے. جی جی ایک زمانے میں ہوا تھا کہ جی 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 وہ دو شین آ گئے تھے, شہباز اور نہیں آئے تھے. وہ کیا نام تھا جو نکل گئے ہوئے ہیں, نثار علی خان. وہ جب نواز شریف ایگزائل میں تھے تو نثار علی خان نے اتنے پر پرزے نکالے کہ پی ٹی آئی میں بڑی پیپل پارٹی میں پی ایم ایل این میں بڑی ریزنٹمنٹ پیدا ہونا شروع ہوگی.
اور ایک گروپ بن گیا جس کے بارے میں ادھر PMLN جو ہے نثار کی کوشش ہے کہ وہ N جو ہے وہ اب نثار ہو جائے. یہ ان کے ڈریمز تھے جو بعد میں شٹر ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طریقے سے آپ پیپلز پارٹی لیں, آپ بلاول بھٹو یا زرداری صاحب کے بغیر کیا فاطمہ بھٹو چلا سکتی ہے؟ وہ بھٹو ہے نا, نہیں چلا سکتی. جی اچھا, آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا ہے, اس لیے یہ آپ نے, میں وہ مکمل کر رہا ہوں بات کہ جو مریم ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہوں گی جب ان کو اوپر سے کلیئرنس آئیں گی. البتہ شہباز شریف کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے. انہوں نے کچھ لگتا زبان دی ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم خاموش ہوں گے, اس لیے ان کو خود بھی خاموش رہنا. جی ٹھیک ہے, بٹ ہی از اپوزیشن لیڈر. نظامی صاحب, آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا ہے, موروثی سیاست کی بات کی ہے. علی زیدی صاحب نے آج جو وصیت ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی, اس سے متعلق کہا ہے کہ اس وصیت کے نام پہ 12 سال سے آپ بے وقوف بنا رہے ہیں عوام کو, اور آپ نے عوام سے ووٹ بھی لیا ہے, اور اب یہ سلسلہ رک جانا چاہیے. شہید بینظیر بھٹو کی وصیت سے متعلق ایک تو آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے نظامی صاحب, اور دوسرا کیا یہ وصیت واقعی سیاسی معاملہ ہے؟ یہ وصیت جو میں ان چند صحافیوں میں شامل ہوں جس کو زرداری صاحب نے, جب میں تعزیت کرنے گیا تھا محترمہ کی لاڑکانہ, تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور ساتھ انہوں نے ایک بریف کیس لا کے کھولا جو میرے سامنے انہوں نے رکھی. اب میں تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں کوئی وہ پبلک وہ نہیں ہوں جو کیا کہتے ہیں جو کرتا ہے تصدیق کرتا ہے کہ یہ جعلی ہے یا اصلی ہے, لیکن مجھے تو وہ اصلی لگی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج تک یہ ول جو ہے یہ کانٹیسٹ نہیں ہوئی. سب سے پہلے تو کانٹیسٹ کرتے محترمہ بینظیر بھٹو کی اور زرداری صاحب کی اولاد, فریق اول تو وہ ہے. دوسرے چیلنج کرتی صنم بھٹو جو ان کی ہمشیرہ ہے. ٹھیک ہے جی. غنمہ بھٹو کرتی. تیسرے ان کے بھائی کی جو بیوہ ہیں محترمہ کے, غنمہ کسی نے نہیں کیا. تو سوال کیا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایئر تو ہے ہی, اور اس میں لکھا ہوا تھا بل میں. اس کے بعد میرے پاس کہیں ہوگی, اب اس کی آپ نے دیکھی وہ بل پڑھی ہوئی؟ میں نے دیکھی ہوئی بالکل. اور میری اپنی رائے میں آئی تھنک علی حیدر زیدی صاحب بہت آگے جا رہے ہیں. یہ ان کو اس قسم کی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک خود میاں نواز شریف نے ذاتیات کو پولیٹکس میں لے کے نہیں آیا. لیکن اب اس سے زیادہ پرسنل کیا ہو سکتا کہ آپ کی ول جو ہے وہ جعلی. اس زمانے میں اور لوگوں نے بھی کہا تھا. اب اگر دیکھیں نا اس طرح ہی اگر بات چل پڑے اور یہ ایک دوسرے پہ سیاستدان جو ہیں ان کے خاندانی معاملات پرولنے شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا, تو بات بڑی دور تک جا سکتی ہے. میرے خیال سے یہ زیدی صاحب کو تھوڑی سی لگام دینی چاہیے عمران خان صاحب کو کہ تھوڑی سی ٹھنڈی کر کے کھائیں. یہ ٹھیک ہے آپ نے وہ جو سوانگ رچایا ہے GIT کا, ابھی اس کو تو ختم ہونے دینا. اب کابینہ نے کل جی ان کی حمایت کر دی پوری. ٹھیک ہے نا جی, کہ حمایت ان کو ایک کور کمیٹی نے فیصلہ کیا. بڑی اچھی بات ہے, آنے دیں معاملہ آگے. اگر آپ کچھ ثابت کر سکیں, لیکن جو بظاہر معاملات نظر آتے ہیں اس میں لگتا ہے کہ ان کو کوئی تھوڑی سی کوئی سیٹ بیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اب یہ نیا ایک معاملہ اٹھایا جو کہ میرے خیال سے اٹھانا ان کو مہنگا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, یہ جو آپ سیکوینس کی بات کر رہے ہیں نا, جو اس وقت پیپلز پارٹی اور PTI کے درمیان سارا یہ کشمکش چل رہی ہے, اس میں آج ایک اور اضافہ ہوا ہے, اور بہت امپورٹنٹ. جو CM KP کے ہیں محمود خان صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے پیپلز نے, اور چور ہیں, یہ بہت بڑے چور ہیں. اس سے متعلق بات کریں گے. اب لگ یہ رہا ہے کہ جو گورننس ٹسل ہے بٹوین سندھ اینڈ KP کے, وہ شروع ہونے جا رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا وزیر اعلیٰ KP کے محمود خان صاحب کا. آج وہ کس طرح پیپلز پارٹی پہ برسے ہیں آپ بھی سنیے.
सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात करूंगा, खुला चैलेंज देना चाहता हूँ, जिधर जिस भी इदारे से इंक्वायरी करना चाहते हैं ओपन हैंड है, करे इंक्वायरी। जितने ये चोर है, जितने ये डाकू है, खुदा की कसम इनकी मिसाल मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं है। आपके गंदम चूहे कहा जाते हैं, गंदम के बोरियों से मट्टी बरामद हुई है और कहते हैं, ये बाद में कहते हैं ये चूहे कहा जाते हैं। तो अल्लाह करे कि उन्होंने जो गैर कानूनी कमाई की, हराम की कमाई, उसको भी चूहे कहा है। वज़ीर आला KPK की गुफ्तगू आपने सुनी निज़ामी साहब, ये इल्ज़ामात और चैलेंज भी सुना कि जिस मंसूबे की इंक्वायरी करनी है कर लें। तो अब इस सिलसिले की जो अगली किस्त है वो गवर्नेंस वर्सेस गवर्नेंस होगी बिटवीन सिंध एंड KPK। देखें, एक ज़माना था कि सिर्फ KP में इनकी गवर्नमेंट थी, PTI जी। उस ज़माने में इन्होंने बड़े इसको एहतशाम से, यानी बड़े धूमधाम से एक बनाई थी एहतसाब कमीशन जी और वो नहीं चल सकी थी जी, वो उसके सरबराह फारिग हो गए थे जी अब ये तो हकीकत है ना कि BRT जो है जी एक खंडरात का मंजर पेश करती है। जी मैं तो देख के आई एम शॉक्ड कि इतनी नालायकी और नाअहली जो है कि उसकी जो उसका मंसूबा है उसमें मसलन ऐसी जगह है कि वहाँ पे वो ट्रेन घुस ही नहीं सकती। जी ठीक है, जो उसकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ आई वो भी तबाह हो गई। जी अब ये अरबों रुपए का नुकसान है, इसकी जिम्मेदारी किस पे है? आफ्टर ऑल पंजाब को ही दे देते, जी उनको बना देती। इस निज़ाम से इस्लामाबाद में बनी है, मुल्तान में बनी है। जी। तो ये इसका आप दूसरा आपने ना गंदम की बात की जी कि वो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत गंदम पे आना चाह रही है। अच्छा निज़ामी साहब, जो कॉस्ट ओवररन अभी तक जो हो चुका है ना, ये अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ था, 6 महीने में PTI की हुकूमत ने ये मुकम्मल करना था क्योंकि 2018 में इलेक्शन भी थे। 6 बार इसकी एक्सटेंशन हो चुकी है इसकी डेडलाइन में और 49 अरब रुपए से ये शुरू हो चुका था। लास्ट जो फिगर आए इसकी जो कीमत है, जो लागत है, वो 70 अरब रुपए तक जा पहुंची थी। 21 अरब रुपए कॉस्ट ओवररन हो चुका था। कॉस्ट ओवररन निज़ामी साहब जो इकोनॉमिस्ट है ना, वो यही समझते हैं। जिस तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट बना था नून लीग के दौर में, उसमें भी कॉस्ट ओवररन तारीखी था और वो यही था कि मुबैना तौर पे कहीं मयार में ऊंच नीच की जाती है या मुबैना तौर पे जो जिन मनसूबों में करप्शन होती है। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं। बहरहाल ये तो इंक्वायरी में ही पता चलता है पीपल्स पार्टी जाती है या नहीं जाती है, KPK में इंक्वायरी करने में अलग बात है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने इल्ज़ाम आयद किया है वफाकी हुकूमत पे कि गंदम बहरान में वो मुलव्वस। नहीं, सब पे ज़रा पीछे आ जाओ। जी अब यहाँ भी एक मनसूबा है पंजाब में, जी ऑरेंज ट्रेन। जी अब उसकी कॉस्ट ओवररन इसलिए हो रही है कि उसको इस हुकूमत ने रोका हुआ है। जी इसलिए रोका हुआ है कि यहाँ वो तख्ती लगा के ये नहीं कह सकते कि हमने ये मनसूबा किया। जी वो इतना ज़्यादा एसोसिएट हो चुका हुआ है जी नून लीग के साथ। नून लीग के साथ और ये गालम गलौज भी करती रही है PTI कि जी ये बड़ा महंगा है ये वो। अब सवाल है उस पर इतने पैसे लग चुके हुए हैं। जी आप अब सियासत से बालातर हो गए, जी इसके ऊपर क्यों आपने लाहौर के लोगों को किस बात की सजा दे रहे हैं? जी तो मकसद है ये जो है ना सियासत कि तख्तियाँ लगा देना या किसी दूसरे के मंसूबे को बंद कर देना, इससे नुकसान किस तरह होता है? हमारी जेब से तो नहीं होता, जी ये कौन का नुकसान है? जी बाकी रही का गंदम की बात, तो मुर्तज़ा वहाब ने अदाद व शुमार से जी 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 बात की है, ये मेरे सामने है जी कि इसमें उनका कहना ये है कि सिर्फ कि पंजाब में गंदम की पैदावार का हदफ 19.66 मेट्रिक टन था जबकि पैदावार 19.4 हुई है। जी फिर भी काफ़ी हद तक जी करीबन है। जी और KP जिसका बड़ा मौसूब बड़े गरज रहे थे, जी वहाँ पे पैदावार का हदफ 2.56 मिलियन मेट्रिक टन था, जी 2.57 मिलियन टन। जी और असल पैदावार कितनी 1.22, जी यानी कि उससे आधी से भी कम है, 40% हुई है। इस तरह बलूचिस्तान में 0.8% मेट्रिक टन रही है, हालांकि टारगेट था 1 मिलियन टन। जी तो अगर आप देखा जाए और उसके ऊपर सब मुस्तज़ाद ये है कि सिंध में जी टारगेट था 3.8 मिलियन टन जी मेट्रिक टन है जी जी और उन्होंने किया 3.852 मेट्रिक, सरप्लस उनका हो गया यानी वाहिद सूबा जिसमें जी सरप्लस हुआ है। बकौल मुर्तज़ा और वहाब वो वाहिद सूबा जिसके वज़ीर आला बड़ा चीख चंगाड़ रहे हैं, साहब। जी वो वाहिद सूबा है जहाँ पे ये आधे से भी कम हुआ है ये टारगेट। जी 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 ठीक है, और अब ये होगा ये कि देखें ना, एक ऐसा ये अफसोसनाक बात है जी कि पाकिस्तान से बाकी तो कोरोना वायरस ये वो फलाना ठीक है, एग्रीकल्चर मुल्क जी और यहाँ हमारे पास इतनी गंदम पिछले
सालों में उतरी कि जी, जी। सरप्लस होती थी। अब हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है निज़ामी अब साहब। हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है ड्यूटी फ्री हंगामी तौर पे, जी और ये खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है जी कि जनाब वो आटे की जो ये मुर्तब आप साहब ने खतिया का आज़ार किया कि ये आटा जो है सारा, ये जो गंदम है सारी स्मगल हो जाएगी और फिर एक बुरान पैदा हो जी। जाएगा। फिर दूसरी तरफ आ जाए आप आटे की तरफ। जी अब आटा जो है उसकी बोरी जो है अभी भी ब्लैक हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे। धमकियाँ दी जा रही हैं कि जी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, जी। मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। तो जनाब वाला ये वो एक ज़माना था, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 60s में 50s में जी कि जब ये होती थी ना किल्लत जी मुख्तलिफ चीज़ों की, इसलिए होती थी कि पैदावार कम होती, तो उसको राशन कर दिया जाता था, डिपो होते थे, राशन डिपो। कंट्रोल रेट एक होता था। जी अब एक ज़माना आप लेके आए हैं, ओपन मार्केट है, जी खुला खुला जनाब आप डील करते हैं। फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूँ। ये मसनूई तरीक़ों से आप कीमत जो है वो कैसे कम कर सकते जी। हैं? अगर वाकई आपका सारा मामला ठीक होता ठीक। और ब्लैक मार्केट हो रही होती ना हो रही होती और चोर बाजारी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो ना हो रही होती, तो उस सूरत था कि आप फिर कोई कदम इम्पोर्ट भी ना करते। जी अब तो ये तासर दिया जा रहा है कि सारा मसला हुकूमत की नालायकी का नहीं है, जी सारा मसला ये है कि ये होर्डिंग हो रही है। जी। लेकिन निज़ामी साहब इसको कंट्रोल करना किसका काम है? अगेन नहीं, आप उनकी तकरीर देखें आज प्राइम मिनिस्टर जी स्वाय फ़लसफ़ाना गुफ्तगू के जी। खैर निज़ामी साहब, ये अगर खुदा ना करे कि ये ये बहरान होता है, है, ये होता है, फला होता है। ये बहरान फिर से सर उठाए, इस पे जो गुड गवर्नेंस है उसका वादा इफ़ा होना चाहिए। निज़ामी साहब, एक और डेवलपमेंट हुई है इस रीजन में, चाबहार मंसूबा, और ये बेसिकली एक ट्रांजिट मंसूबा बिटवीन ईरान, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान तक इसने जाना था। अब ईरान ने इंडिया को इससे बाहर कर दिया है। ये रेलवे का मंसूबा है जी। और इस ज़मन में इंडियन रेलवे की कंपनी बनी थी कंस्ट्रक्शन, जी उसकी कई दौरे भी हो चुके हैं वहाँ, और बड़ा इसका शोहरा था। अब एक आपको तारीखी हकीकत बताऊँ मैं जी कि अहमद नजाद सदर थे, तो जी। पाकिस्तान इराक पाइपलाइन जो है जी। उसका अफ्ताह भी हुआ था। इधर जरदारी साहब सदर थे। इधर जरदारी से, जी और मैं गया था उस ज़माने में। अच्छा। बहुत ही छोटा सा सी जगह है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा। जी अब वो पाइपलाइन भी मुंडे नहीं चढ़ सकी। अब ये जो जहाँ तक इस मंसूबे का तल्लुक़ है, जी इंडिया आजकल अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। यानी तारीखी तौर पे पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा था, अब इंडिया बैठ गया। लेकिन एक फ़र्क है जी कि पाकिस्तान फिर भी कोशिश कर रहा है कि हम भी अमेरिका की गोद में जाके बैठें, जी वो हमें लिफ्ट कराया ना कराया। इसीलिए हमें पता है कि IMF का प्रोग्राम बाकी चीज़ जो है, भैया आप ऐलान करें, आप वो जो पाइपलाइन का मंसूबा है उसमें क्या किया आपने। अब ये जो ट्रेन का मसला है, आजकल देखें ना, आज ही की खबर है कि बरतानिया ने हवाई को बैन कर दिया। जी। अमेरिका पहले कर चुके, वो 5G के खिलाफ चल रहा था मामला। जी जी ईरान और चीन दोनों जो हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही जी। है। ट्रंप भी बाय द वे आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, कोई समझ नहीं आ रही थी, उसका भी बिल्कुल उखड़ा हुआ है। अब वो उसके होते हुए अब ईरान ने एक चीन का बहुत बड़ा उनका एक बैनुल स्ट्रेटेजिक उनकी एक नहीं स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एक चल रही है। जी 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 बिल्कुल ऐसे। चाइना हो या पाकिस्तान हो, वो या मतलब चाइना हो, पाकिस्तान हो या ईरान हो, इनको चीन के अलावा और कोई अब इस खिते में ये, और हमें भी इसमें फैसले में आना चाहिए कि भाई अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, बड़ी आप यारियाँ डालें और ट्रंप के साथ को बात बनेगी नहीं। ट्रंप ने इलेक्शन हार जाना है और इस खत्ते में चेंज चीज़ें ज़रूर आएंगे। हाँ, और इसी से लिंक कर रहे हैं जो दस्तगीर साहब वाली बात थी ना, इनका ख्याल है कि जब बाइडेन आएगा तो मामलात यहाँ बदलेंगे कुछ। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आराम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।